الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم رب زدنی علما. آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، اس عشرے کی دوستوں فضیلت کے تعلق سے پچھلا خطبہ جمعہ تھا، اور میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ یہ ذوالحجہ کا عشرہ ہے، اور اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہو کر ذوالحجہ پر ختم ہوتا ہے. اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو پوری دنیا کے مسلمان اپنے جانوروں کو اللہ رب العالمین کے نام پر قربان کرتے ہیں، یعنی قربانی کرتے ہیں. اور اس قربانی کے تعلق سے جب صحابہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں؟ تو امام کائنات نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا وہ واقعہ جس پر آج 4000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اسے صرف اور صرف اس لیے زندہ رکھا جا رہا ہے تاکہ ابراہیم کی پوری زندگی، ابراہیم کی سیرت ہمارے سامنے رہے. اور جب ہم اپنے جانوروں کو قربان کریں، جب ہم اپنے جانوروں کی گردنوں پر، ان کے گلوں پر چھریاں چلائیں، تب ہمیں اس بات کا احساس ہو، ہمیں اس بات کا خیال ہو کہ آج جس جگہ میں جانور کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں وہ محض ایک جانور کا گلا ہے، لیکن ابراہیم نے جہاں چھری چلائی تھی وہ کسی جانور کا گلا نہیں تھا، بلکہ ان کے اکلوتے، ان کے بڑھاپے کے سہارے اور ان کے نوجوان بیٹے اسماعیل کا گلا تھا. اور جتنی تیزی کے ساتھ ہم اپنے جانوروں کی گردنوں پر چھری چلاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ تیزی اور بے جگری کے ساتھ اس بڑے باپ اپنے اکلوتے بیٹے کے گردن پر چھری چلائی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین کا حکم تھا اور رب کی منشا تھی، رب کی محبت کا تقاضا یہی تھا. دوستو، اس دنیا میں یوں تو آپ دیکھیے لاکھوں پیغمبر آئے انسانوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے، رب العالمین سے تعارف کرانے کے لیے، لیکن
ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ان اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں جن کا ذکر اگر آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں تو 69 مرتبہ رب نے قرآن میں ابراہیم کا ذکر کیا ہے. بار بار اپنے اس خلیل کی رب العالمین نے تعریف کر کے ان کی زندگی کے متعدد واقعات کا رب العالمین نے بیان کیا ہے. اور بلکہ قرآن مجید آپ دیکھیں 114 سورتوں میں ایک سورہ کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام 3/4 دنیا کے رہنما اور دنیا کے پیشوا ہیں. محمد رسول اللہ ہمارے لیے نمونہ ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں. لیکن ہمارے نمونہ اور ہمارے اسوہ کے بھی اسوہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کے نمونے، حضرت ابراہیم کے اسوہ اور نمونے کو، حضرت ابراہیم کی زندگی کو آپ نے اپنے لیے نمونہ بتایا. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی آخری رکعت میں ہم تشہد پڑھتے ہیں، اور اللہ کرے کہ تشہد اور یہ نماز کی دعائیں ہم مسلمانوں کو یاد ہوں. دوستو ہم جہاں تشہد میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہیں پر ہم یہ بھی کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم. مطلب نماز میں جہاں درود کا پڑھنا ضروری ہے وہیں پر ابراہیم کا نام آنا بھی ضروری ہے. اور اللہ رب العالمین نے غور کیجیے آپ قرآن کی آیت پر فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. خلیل، اگر آپ دوستو عربی پر کوئی مہارت رکھنے والا انسان ہے تو خلیل کا معنی دوستو بڑا وسیع ہوتا ہے. ایک موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں اگر دنیا میں مجھے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن نہیں، میرا خلیل رب العالمین ہے. کیا فرمایا؟ میرا خلیل رب العالمین ہے. دوست سے بھی زیادہ رشتہ اگر کلوز ہوتا ہے تو خلیل کا ہوتا ہے. اور رب نے فرمایا میں نے اس ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم کو یہ خلت کا مقام کیوں ملا؟ دوستی سے بھی بڑا مقام رب العالمین نے ابراہیم کو کیوں عطا کیا؟ میں آپ کو بتاؤں، مثال دے کے دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ مقام اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ملا ہے، بڑی قربانیاں. دوستو آپ ابراہیم کی زندگی پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس اللہ کے بندے کو رب العالمین نے قدم قدم پہ آزمایا ہے. ایک مدرسہ ہوتا ہے دوستو، اس مدرسے میں بہت سارے بچے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، لیکن جو بچے مدرسے کے اصول و ضوابط کی پابندی کرتے ہیں، مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے محنت و مشقت اٹھاتے ہیں، اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نیند اور اپنے آرام کو قربان کرتے ہیں، انہی بچوں کو آپ زندگی کے میدان میں دیکھیں گے وہ ابن تیمیہ اور امام احمد بن حنبل کی طرح دوستو علم سے عبور حاصل کر کے زندگی کے میدان میں اترتے ہیں. اور وہی سیاست کے میدان میں ابو الکلام آزاد کی طرح دوستو بن کے نکھرتے ہیں. لیکن جو بچے علم کو حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی دوستو قربانی نہیں دیتے، اپنے آرام کو قربان نہیں کرتے، آپ دیکھیے زندگی کے میدان میں سوائے مایوسی اور معرومی کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. قدرت کا اصول ہے کہ با مقصد اگر چیز حاصل کرنی ہے قربانی دینی پڑے گی، رب کو قربانی مطلوب ہے. اور ابراہیم کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی ان کی زندگی رب العالمین نے جو مقام عطا کیا ہے، خلت کا یہ جو مقام عطا کیا ہے، ان کی بے مثال قربانیاں، ان کے صبر و استقامت اور بے شمار دوستوں قربانیوں کی وجہ سے اس کے بعد جا کر ابراہیم کو یہ خلت کا مقام رب العالمین نے عطا کیا ہے. یہ دنیا آپ جانتے ہیں آزمائشوں کا گھر ہے. یہاں پر اگر آپ دین پر چلنے کی کوشش کریں، رب کی وحدانیت پر اگر آپ استقامت دکھائیں گے تو رب کی طرف سے بارشوں کی دوستو آزمائشوں کی بارش ہو جائے گی آپ لوگوں پر. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم ہر طرح سے لوگوں کو دنیا میں آزماتے ہیں، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی تمہارے جانوں میں اور مالوں میں کمی کر کے، اور ان تمام آزمائشوں کا جو مقابلہ کرتے ہوئے
رہے, صبر و استقامت کے ساتھ میرے دین پر ڈٹا رہے. نبی آپ ان کو خوشخبری سنائیے. کیا پتا چلا کہ رب کی رضا کا حصول, رب کی رحمتوں کو اگر حاصل کرنا ہے تو یہ کوئی پھولوں کی سیک نہیں ہے, بلکہ یہ کانٹوں کی وادی ہے, کانٹوں کی وادی. اس پر تم پر مصیبتیں آئیں گی, تکلیفیں آئیں گی, سخت مرحلوں سے گزرنا پڑے گا, ناگوار باتوں کو سننا پڑے گا, رشتہ داروں سے منہ موڑنا پڑے گا, والدین کی قربانی دینی پڑے گی, بیوی بچوں کی قربانی دینی پڑے گی. اس کے بعد رحمت, رب کی رحمتوں کا حصول ہوگا. اس کے بعد رب کی رضا جا کے دوستو آپ لوگوں کو حاصل ہوگی. کیا سمجھ رکھا ہے, کیا سمجھ رکھا آپ لوگوں نے کہ رب کی رضا بالکل آسان ہے؟ نہیں دوستو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. ہاں, رب نے فرمایا یہ جنت کیا سمجھ رکھا ہے کہ آسانی کے ساتھ مل جائے گی؟ رب نے فرمایا ابھی تم ان مرحلوں سے نہیں گزرے ہو جن مرحلوں سے پچھلے ایمان والے گزر چکے ہیں. ان پر مصیبتیں آئیں, آزمائشیں آئیں, سخت مرحلوں سے گزرنا پڑا, تب جا کے رب کی رحمتوں کو, رب کی رحمتیں انہیں حاصل ہوئی ہیں, تب جا کے رب کی رضامندی انہیں ملی ہے. پتہ یہ چلا رب کی رحمتوں کو حاصل کرنا ہے, دین پر استقامت سے ساتھ ڈٹے رہنا ہے. کئی آزمائشیں آئیں گی, کئی آزمائشیں. اور تاریخ مجھے بتاتی ہے, تاریخ مجھے بتاتی ہے کہ ان آزمائشوں میں سب سے بڑی آزمائش وہ ہوتی ہے جو خود بیوی بچوں کے تعلق سے ہو. دیکھیے ایک بہادر انسان ہوتا ہے, اگر اس سے کوئی کہے جان کا, اگر دوستوں سوال کیا جائے جان دینے پر حاضر ہو جائے گا, جان پر اگر امتحان و آزمائش آئے جان دے دے گا. لیکن جہاں بچوں کی بات آئے, بیوی کی بات آئے, واللہ میں کہتا ہوں بہادر سے بہادر انسان بھی پہلو تہی اختیار کرنے لگتا ہے. وہ تذبذب سے دو چار ہو کر ہتھیار ڈال دیتا ہے, جان قربان کر دیتا ہے بہادر آدمی, لیکن بچوں کی قربانی نہیں دے گا, بیوی کی قربانی نہیں دے گا. اگر میں اصول آزمائش کی ہمت اور وسعت پر, اس کی وسعت گری پر نظر ڈالوں تو مجھے تو ابراہیم کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. میں نے آزمائشوں کی گہرائی میں جا کے دیکھا ہے تو مجھے سب سے سرے فہرست اگر کسی کا نام ملا تو ابراہیم کا ملا. اللہ اکبر, کیا ہی آزمایا ہے رب العالمین نے. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, کہ میں نے اپنے اس بندے کو آزمایا تو ہر آزمائش میں نے ابراہیم کو دیکھا کہ پورے اترے. آپ جانتے ہیں ابراہیم کی زندگی کیسی تھی؟ انہوں نے اپنی جان سے زیادہ, بیوی بچوں سے زیادہ, والدین سے زیادہ, دنیا کی نعمتوں سے زیادہ, عہد و مناصب سے زیادہ رب کی منشا کو, رب کی مرضی کو انہوں نے قیمتی سمجھا. دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہ تھی جیسے ابراہیم نے رب کی محبت اور رب کی رضا کے لیے ٹھوکر نہ ماری ہو. ہاں, دنیا کی کوئی مصیبت ایسی نہ تھی جیسے ابراہیم نے رب العالمین کے لیے جیلا نہ ہو. ابراہیم نے رب کی رضا کے لیے والدین کے ساتھ پوری دنیا کے عہد و مناصب کو ٹھوکر ماری ہے. آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر ار میں پیدا ہوئے. میں مختصر سے دوستوں ان کی سوانح آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور کیا پیغام دینا چاہتا ہوں دوستوں ابراہیم کی سوانح, ابراہیم کی سیرت سے. وہ پیغام اور سبق لے کے دوستوں آج کے خطبہ جمعہ میں اٹھیے گا. عراق کے دوستوں چھوٹے سے شہر ار میں پیدا ہوئے. یہاں کے حکمراں کا نام نمرود تھا اور تاریخ بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں ایسے حکمرانوں کی کمی نہیں رہی جنہوں نے مذہب کو اپنی حکومت کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے. جانتے ہیں انہیں مذہب سے محبت نہیں ہوتی اور آج وہی ہو رہا ہے. یہ حکمران کیا کرتے ہیں؟ مذہب کے نام پر دو قوموں کو لڑاتے ہیں. مذہب سے انہیں محبت نہیں ہوتی, لیکن جب ان کی کرسی کو خطرہ ہوتا ہے, جب ان کی حکومت کو خطرہ ہوتا ہے تو عوام کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا مذہب خطرے میں ہے. مذہب کی آڑ میں سیاسی کھیل کھیلنا یہ مذہب سے محبت نہیں بلکہ مذہب کی توہین ہے. یہ مذہب کے ساتھ کھلواڑ, اس کا استحصال ہے. اور نمرود نے وہی کیا ہے, مذہب کے نام پہ لوگوں کو لڑوایا, اپنی کرسی کو مضبوط کیا ہے اور آج کی حکومت وہی کر رہی ہے. ابراہیم کے باپ آزر نمرود کی حکومت میں چیف آفیسر کے عہدے پر فائز تھے. چیف آفیسر سی ایم کا عہدہ تھا, سی ایم کا.
جیسے آج سی ایم کا عہدہ ہوتا ہے، پوری ایک ریاست کا سی ایم ہوتا ہے، وہی حیثیت تھی نمرود کی حکومت میں آزر کی۔ اور کیا کرتا تھا آزر؟ یہ بزرگوں کے مجسمے بنایا کرتا تھا، بت بنایا کرتا تھا جس کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے گھر میں ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ ان کے چاروں طرف سورج، چاند اور تاروں کی کھدائی کے ڈنکے بج رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بات تو بڑی عجیب ہے، اب انہوں نے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی جستجو حقیقت کا نقشہ کیا ہی کھینچا ہے۔ فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ۔ رب نے فرمایا جب رات کی سیاہی تاری ہوئی دنیا پر، ابراہیم نے چمکتے ہوئے تارے کو دیکھا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے۔ رب کس طرح ہدایت دیتا ہے جب رب کی تلاش میں کوئی نکلتا ہے، رب کو پانے کی کوئی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا یہ تارا میرا رب ہو سکتا ہے۔ رب نے فرمایا فلما فلا، جب وہ تارا غروب ہو گیا ابراہیم پکار اٹھے، قال لا احب الافلین، میں فنا ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں ڈوبنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر جب رات تاری ہوئی تو ابراہیم نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ ہاں تارا تو میرا رب نہیں ہو سکتا، لیکن یہ تارے سے بھی بڑا یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ اور رب کہتا ہے فلما فلا، جب چاند بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں آج ان لوگوں میں شامل ہو جاتا جو گمراہ لوگ ہیں۔ قرآن آگے کہتا ہے جستجو حقیقت کو بتاتا ہے ابراہیم کے کہ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، پھر ابراہیم نے سورج کو چمکتے دیکھا ہے اور کہا کہ یہ تارے سے بھی بڑا ہے، یہ چاند سے بھی بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ رب کہتا ہے فلما فلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم چیخ اٹھے اپنی قوم کے سامنے، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں جسے تم رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب ابراہیم کے دل میں حق جاں گزین ہو گیا تو ابراہیم اللہ کے لیے پوری دوستوں میں عراق کی پوری کھدائی سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئے، اور شروعات انہوں نے اپنے باپ آزر سے کی۔ ایک مرتبہ آزر بت بنا رہا تھا، ابراہیم نے آزر سے کہا یا بتی لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابو جان ایسی چیزیں کیوں بناتے ہیں، ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکے نہ دیکھ سکے، ولا یغنی عنک شیئا، نہ کسی کے کام آ سکے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے۔ آپ جانتے ہیں اپنے بیٹے ابراہیم کی یہ بات سن کر آزر غصے سے آگ بگولا ہو گیا، بفر اٹھا وہ غصے سے، کہا ابراہیم کیا بکواس کر رہا ہے، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، ارے ابراہیم تو نے آسائشوں اور آرام کا راستہ چھوڑ کر مصیبتوں کا راستہ اختیار کر لیا ہے، کیسی تو بہکی باتیں کر رہا ہے، ارے میرے ساتھ آ جا، میرے مرنے کے بعد تو بادشاہ کا جانشین بنے گا، بادشاہ کے دربار میں تیرا سکہ چلے گا، تیرے ادنا اشارے پہ لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے ہوں گے، اگر میرے ساتھ ہوگا تو دنیا کی نعمتیں تمہارے قدموں میں ہوں گی، لیکن اگر جس رب کو تو نے مانا ہے ان بتوں کا انکار جو تو کرنے پڑ رہا ہے، اگر تو اپنی ضد پہ اڑا رہا تو یاد رکھ تجھے سخت سے سخت ترین سزائیں بھی بھگتنی پڑ سکتی ہے، تجھے زندہ جلا دیے جانے سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم محبت کے دو راہیں پر کھڑے ہیں، دو راستے ہیں ابراہیم کے سامنے، ایک طرف رب کی منشا ہے، دوسری طرف رب کی محبت ہے۔ باپ کیا کہتا ہے؟ باپ کی محبت ہے۔ باپ کیا کہتا ہے؟ ابراہیم میرے لیے دنیا کی نعمتوں کے لیے، دنیا کی آرائش کے لیے، عہد و مناصب کے لیے میرے لیے کم سے کم اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کو چھوڑ دے۔ اور اللہ کی کیا منشا، رب کا کیا حکم ہے؟ اے ابراہیم میرے لیے باپ سمیت سب کو چھوڑ دو، ابراہیم میرے لیے باپ سمیت سب کو چھوڑ دو۔ کس کو چھوڑا ابراہیم نے؟ کس کو چھوڑا؟ ابراہیم نے کیا باپ کے لیے اللہ کو چھوڑ دیا؟ لوگوں میں آپ سے کہتا ہوں ابراہیم کی زندگی میں ہمارے لیے سبق یہ ہے
کہ آج بھی ملت ابراہیمی ہماری نمونہ ہے کہ ابراہیم جب بیٹے تھے تو اللہ کے لیے باپ سمیت پوری دنیا کی دولت کو ٹھوکر ماری ہے، اور ابراہیم جب باپ بنے تو رب کی رضا کے لیے بیٹے کو بھی قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔ یہ ہے پیغام ابراہیم کی زندگی میں کہ رب کی بات آ جائے، توحید اور رب کی وحدانیت کی بات آ جائے تو لوگوں پوری دنیا کو ٹھکرا دو، باپ کو بھی، بیٹوں کو بھی، بیوی کو بھی، پوری دنیا کو ٹھکرا دو، لیکن رب کا دامن کبھی مت چھوڑو، توحید کے راستے سے کبھی مت ہٹو۔ آپ جانتے پھر ابراہیم علیہ السلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ابتلا و آزمائش کا ایک طویل سلسلہ چل پڑا۔ وقت ایسا بھی آیا کہ ابراہیم کو زندہ آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن لوگوں کی تعجب کی دوستوں انتہا نہ رہی جب لوگوں نے آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ ابراہیم کی آگ نے ابراہیم کا ایک بال بھی نہ جلا سکی۔ لوگوں کو تعجب اس وقت ہوا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ پڑھیں گے نا ابراہیم کی یہ زندگی کا واقعہ، اس کا پس منظر دوستوں بڑا عجیب، بڑا ہیبتناک اور ساتھ ہی ساتھ دلچسپ بھی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا۔ دوستو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک دن آیا کہ مقام عرف جو عراق کا ایک چھوٹا سا شہر ہے اس میں میلہ لگتا تھا۔ میلے میں سارے لوگ نکلے خوشیاں منانے کے لیے، ابراہیم کو بھی لوگوں نے بلایا، لیکن ابراہیم نے بیماری کا بہانہ دے کر نہ گئے میلے میں، گھر پہ رہ گئے۔ جب بت خانہ خالی ہو گیا سارے لوگ میلے میں چلے گئے، ابراہیم موقع پا کر بت خانے میں آئے اور دیکھا کہ یہاں بہت سارے بت ہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کسی کے سامنے مٹھائیاں تو کسی کے سامنے پھل فروٹ ہے۔ ابراہیم نے سوچا کہ یار بات تو بنائی ہوئی ہے، ابراہیم کو تعجب ہوا کہ بات تو بنائی ہوئی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ بنانے والا بنی ہوئی چیز کے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن میں کیسے مانوں؟ یہ چیز تو ناممکن ہے کہ بنی ہوئی چیز بنانے والے کو نفع و نقصان پہنچائے۔ ابراہیم کو بڑا تعجب ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم کو جب تعجب ہوا تو ابراہیم نے بتوں سے سوال کیا، بتوں سے بات کرنے لگے، اور رب العالمین نے سورہ صافات میں کیا ہی نقشہ کھینچا ہے۔ اب دیکھا ابراہیم نے کسی کے سامنے پھل ہے، کسی کے سامنے فروٹ ہے، تو ابراہیم نے کہا الا تاکلون، ارے یہ مٹھائیاں ہیں، یہ پھل فروٹ ہے، بتوں سے بات کر رہے ہیں، کھاتے کیوں نہیں؟ یہ ویسا کا ویسا کھاتے کیوں نہیں اس کو؟ ما لکم لا تنطقون، قرآن کہتا ہے ابراہیم نے خود سے بتوں سے کہا کہ جب میں سوال کر رہا ہوں میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے، ارے مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ابراہیم نے دیکھا نہ بات کر رہے ہیں نہ وہ پھل فروٹ کھا رہے ہیں، فراغ علیہم ضربا بالیمین، پوری طاقت کے ساتھ ٹوٹ پڑے بتوں پر۔ کیا کیا؟ کلاڑا اٹھایا، ایک سائڈ سے سارے بتوں کو توڑنے لگے، کسی کا سر توڑ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، سارے بتوں کو توڑ کے یہ کیا کہ جو بڑا بت تھا نا اس کی گردن میں جا کے کلاڑا لٹکا دیا، بت خانے سے چلتے بڑے۔ اور جب لوگ واپس آئے، میلوں سے واپس آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ بتوں کا تو پوسٹ مارٹم ہوا پڑا ہے، بتوں کی یہ درگت کس نے کی؟ لوگ چلا اٹھے کہ من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ارے ہماری بتوں کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ یقیناً بڑا ہی بے رحم انسان ہے، بڑا ہی ظالم انسان ہے۔ اب وہیں پر کسی نے کہا سمینا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہاں ہم نے ہمیشہ ان بتوں کی برائی کرتے ہوئے ایک نوجوان کا نام سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اب لوگ غصے میں ہیں کہ بلاؤ ابراہیم کو، اگر ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے تو دیکھو اس کی کیسی خبر لیتے ہیں۔ ابراہیم آئے قوم کے سامنے، اب لوگ سوال کرنے لگے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، ہاں ہماری بتوں کا پوسٹ مارٹم تم نے کیا ابراہیم؟ ان بتوں کو تم نے توڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہ ھذا، ہاں بڑا معقول جواب دیا کہ اس بڑے نے توڑا ہے، جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے نا، جس کے پاس آلہ قتل ہتھیار ہے، جس کے پاس اسی نے توڑا ہے۔ دیکھیے معقول بات کی، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جھوٹ، لیکن معقول بات کیسے دوستوں؟ کسی کا قتل ہو جائے اور جگہ واردات پہ ہتھیار پڑا ہوا ہے، ایک قاتل نے کسی کو قتل کیا، ہتھیار وہیں چھوڑ کے بھاگ گیا، اب وہاں پر دوستوں قانوناً یہ ہے کہ آپ اس مقتول جو مرا انسان ہے نہ اس کے پاکٹ کو چھوئیں گے نہ اس کے فون کو چھوئیں گے، اور خاص طور پر آلہ قتل جو چھرا وہاں پر پڑا ہے اس چھری کو تو بالکل نہیں چھوئیں گے۔ اگر آپ چھری لے کر کھڑے ہیں اور پولیس آ جائے اچانک تو پورا الزام آپ کے سر پہ آ جائے گا، کیوں؟ آلہ قتل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ کلاڑا کس کے پاس ہے؟ کلاڑا کس کے پاس ہے؟ لوگوں نے کہا بڑے بت کے کندھے پہ ہے، کہا بس اسی نے قتل کیا ہے۔ اب لوگوں نے کہا بڑے بت کو کیا غرض تھی کہ چھوٹوں کا اس طرح حال کرتے؟ ہاں ابراہیم نے کہا کیوں نہیں،
ارے کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم نے کسی کے سامنے پھل فروٹ رکھا تھا، کسی کے سامنے مٹھائیاں رکھی تھی، اب چھوٹوں نے بڑے سے برابر کا حصہ مانگا ہوگا، لیکن بڑا کیسے گوارا کرے کہ چھوٹے اس کے برابر کا حصہ لے؟ ہاں، بڑے بت کو غصہ آیا ہوگا، کلاڑا اٹھا کے سب کا پوسٹ مارٹم کر ڈالا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کے دوستو سوال نے اس باطل کو لاجواب کر دیا، لوگ خاموش رہ گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگ مبہوت رہ گئے ابراہیم کے جواب سے، لوگوں کو خاموش دیکھا، ماحول کے سناٹے کو دیکھا، ایک اور ضرب لگائی ابراہیم علیہ السلام نے کہ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ۔ کیا کہا؟ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ۔ ابراہیم نے کہا ایسا کرو کہ ان بتوں سے تو تمہاری بے تکلفی ہے نا، ہمیشہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، ان پجاریوں سے کہا کہ ان بتوں سے پوچھ لو کہ ان کا قاتل کون ہے۔ اگر ان میں سانس کی آمد و رفت باقی ہے، ان میں سے کوئی زندہ ہے، دیکھو زندہ ہوگا تو ان سے پوچھ لو کہ ان کا قاتل کون ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو نمرود تھا نا، نمرود بڑا عیار انسان تھا، بڑا مکار تھا۔ وہ کیا کرتا تھا جانتے ہیں؟ یہ بت خانے کے اندر جا کر آواز بدل کے کہتا تھا، اب یہ نمرود بت خانے کے اندر جا کر آواز بدل کے کہتا تھا کہ فلاں کی جائیداد ہڑپ لوں، فلاں کو قتل کر دوں، فلاں کے سلسلے میں یہ فیصلہ کر دوں، اور پھر خود ہی آواز بدل کے کہتا تھا ہاں ایسا کر دو، ہاں اس کو قتل کر دو، ہاں اس کو جیل میں ڈال دو، اور پھر باہر آ کے لوگوں سے کہتا تھا یہ دیکھو ہمارے معبودوں کا فیصلہ ہے، یہ ہمارے معبودوں کی رائے ہے۔ یہ براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ فرما رہے ہیں، یہ بڑا مکار و عیار تھا۔ ابراہیم نے کہا کہ ان سے تمہاری بات چیت ہوتی رہی نا بتوں سے، تو ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کا قاتل کون ہے؟ آپ جانتے ہیں دوستو، دلائل کے میدان میں باطل کی شکست ہو گئی۔ پیغمبر کے سوال نے باطل کو لاجواب کر دیا۔ کیا ہوا؟ اب ہونا کیا تھا؟ بادشاہ و پجاری، بادشاہ تو دوستو طاقت کے نشے میں چور تھا، مغرور تھا، اس نے عوام کو بلایا اور اس نے کہا کیا فیصلہ کریں گے؟ بادشاہ اور عوام جمع ہوئی اور ایک دوسرے رائے نکلی، سب نے یہ مشورہ دیا۔ کیا مشورہ؟ کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم۔ یہاں پر دوستو وانصروا آلہتکم اس لفظ کو آپ دیکھیے گا، لوگوں نے کیا کہا؟ بس ابراہیم کو آگ میں جلاؤ، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ بڑا عجیب لفظ ہے نا، سننے کو کتنا دوستو ہونا لگتا ہے کہ معبود کی دوستو جو پوجنے والا اپنے معبود کی مدد کر رہا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ مومن پر جب مصیبت ہوتی ہے تو رب کو پکارتا ہے۔ مومن کا ناصر، مومن کی مدد کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اللہ کی مدد کریں۔ ہاں، اگر میں یہ بات کروں کہ میں اللہ کی مدد کروں، میں کفر کے دائرے میں داخل ہو جاؤں گا، مجھے توبہ کرنی پڑے گی، مجھے دوبارہ لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کتنی گھٹیا سوچ ہوتی ہے۔ ایک دوستو شرک کرنے والا کس قدر دوستو دلدل میں گرتا ہے، کس قدر پستیوں میں گرتا ہے کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، ابراہیم کو آگ میں جلاؤ۔ اب دوستو ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ کا انتظام ہونے لگا، لوگ لکڑیاں لانے لگے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت کے ایسے جذبات تھے، نفرت کے ایسے جذبات تھے، جو بیمار پڑے تھے بستروں پہ، انہوں نے یہ تمنا کی کہ کاش آج ہم صحت مند ہوتے، ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں لا پاتے۔ ہاں، کاش ہم صحت مند ہوتے اور ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں لا پاتے۔ لوگوں نے لکڑیاں دوستو لائی، آگ کو جلایا گیا، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، آگ کے شعلے آسمان پر بات کرنے لگے۔ لیکن یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے، کہنا دوستو یہ چاہتا ہوں، اور اس جمعے کا سب سے بڑا پیغام یہ ابراہیم کی زندگی میں کہ آگ تو جلائی ان لوگوں نے، آگ کے شعلے آسمانوں سے بات کرنے لگے، لیکن ابراہیم کے چہرے پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اضطراب نہیں ہے، مطمئن ہے ابراہیم، بالکل مطمئن ہے، سکون ہے ان کے چہرے پر۔ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ ابراہیم جانتے ہیں کہ یہ صرف آگ جلا سکتے ہیں، مجھے نہیں جلا سکتے، یہ صرف موت کا فیصلہ کر سکتے ہیں میرا، لیکن مجھے مار نہیں سکتے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، دوسری جنگ عظیم میں جب اتحادی طاقتوں نے جرمنی کو شکست دی، 1946 اکتوبر 1946 میں تمام اتحادی طاقتوں نے مل کر ہٹلر کو شکست دی۔ جرمنی میں ہٹلر کو شکست دی تو تمام نازی لیڈر ایک ایک کر کے اسی برلن میں پھانسی پر لٹکا دیے گئے، جس برلن میں بیٹھ کر لوگوں کے قتل کے منصوبے بنایا کرتے تھے۔ ہٹلر آپ اس کو کیا سمجھتے؟ بہادر انسان تھا۔ ہٹلر جیسا بزدل کوئی انسان نہیں تھا۔ جب اس کو شکست ملی ہے، جب اس کی فوج، اس کے ہتھیار ختم ہو گئے، تو ہٹلر اس کے رائٹ ہینڈ سے پہلے خودکشی کر لی۔
ہٹلر اور اس کے رائٹ ہینڈ نے پہلے خودکشی کر لی، باقی جو ہٹلر کے لیڈر بچے تھے وہ ایک ایک کر کے پھانسی کے تختے کی طرف لائے جا رہے ہیں۔ او اللہ اکبر! انہوں نے ایسی جنگ چھیڑی تھی جس میں 3 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ کتنے؟ 3 کروڑ۔ اور اسی جنگ میں دوستو 40 لاکھ یہودی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔ اور اس جنگ میں اتنی عورتیں بیوہ ہوئی تھی، اتنی عورتیں کہ وہ عورتیں اپنے پیٹ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتیں اپنے جسموں کو بیچنے لگی۔ بے حیائی عام ہو گئی اس کے بعد۔ اتنے سفاک تھے یہ جو ہٹلر کے لیڈر تھے، اتنے خونخوار تھے، اتنے بے رحم تھے کہ انہوں نے جرمنی میں اپاہجوں کو، بیماروں کو، بچوں کو، عورتوں کو لائن میں کھڑا کر کے گولی ماری ہے کہ یہ سب جرمنی کے لیے بے فائدہ ہیں، سب جرمنی کے لیے بے فائدہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں اکتوبر 1946 میں جب تمام طاقتوں نے جرمنی کو شکست دی ہٹلر کو، تو ان کے نازی لیڈروں کو، بڑے بڑے لیڈروں کو جس بلن میں بیٹھ کے دنیا کے قتل کے منصوبے بنایا کرتے تھے، جب پھانسی کا تخت لگایا گیا، جب ان کو تخت کی طرف لایا جا رہا تھا، تو دوستو مورخین نے لکھا ہے، جنہوں نے تاریخ لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ لیڈر اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ان کے پاؤں کپ کپا رہے تھے، زبانیں ان کی گنگ ہو چکی تھی، چہرے پر موت کا خوف نظر آ رہا تھا۔ ہاں، جب یہ پھانسی کے تختے کی طرف لائے جا رہے تھے، زبان سے بولنا تو چاہتے تھے لیکن موت کو دیکھ کر ان کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ ہائے شعلہ بیاں لیڈر جو دنیا کے قتل کے منصوبے بنایا کرتے تھے، آج اپنے انجام کو دیکھ کر پاگل ہو گئے، پاگل، اپنے انجام کو دیکھ کر ان کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ لوگوں، جب تاریخ میں نے یہ واقعہ پڑھا، یہاں سے میں نے چیز اخذ کی، وہ یہ ہے کہ جس بہادری کا انحصار مادی اشاروں پر ہو، جس بہادری کا دوستو ہمارا یقین، جس بہادری کا پورا دوستو ذریعہ فوج ہو، ہتھیار ہو، وہ بہادری اس وقت بزدلی میں تبدیل ہو جاتی ہے جب فوج ختم ہو جائے، ہتھیار ختم ہو جائے۔ لیکن جس کا یقین رب کی ذات پہ ہو، جس کا توکل رب کی ذات پہ ہو، جس کا بھروسہ رب کی ذات پہ ہو، وہ خونخوار دشمنوں میں گرنے کے بعد بھی عزم و ہمت کی چٹان بنا رہتا ہے۔ اور وہی حال ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ کسی نے پوچھا، ابراہیم یہ جو آگ دکھ رہی ہے نا، یہ تمہارے لیے جلائی گئی ہے، یہ تمہارے لیے جلائی گئی ہے، اسی آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا، لیکن میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہرے پر ڈر نہیں ہے، تمہارے چہرے پہ سکون کیسا ہے۔ ابراہیم نے کہا، خدا کے دشمنوں، تم صرف آگ جلا سکتے ہو، مجھے نہیں جلا سکتے، صرف میرے قتل کے منصوبے بنا سکتے ہو، مجھے مار نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ موت کے فیصلے وہاں ہوتے ہیں، عرش پہ ہوتے ہیں، فرش پہ موت کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اللہ اگر مجھے مارنا چاہے، دنیا کی کوئی فوج مجھے نہیں بچا سکتی، اللہ مارنا چاہے، دنیا کوئی بادشاہ مجھے نہیں بچا سکتا، لیکن اللہ اگر مارنا چاہے مجھے کوئی بچا بھی نہیں سکتا، اللہ زندہ رکھنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بھی بہکا نہیں کر سکتی۔ لوگوں نے کہا، ابراہیم ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ابھی بھی خیر ہے، اگر تم اپنی باتوں سے بعد آ جاؤ، تم اللہ کو چھوڑ دو اور اپنی ضد سے ہٹ جاؤ تو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، جان بھی بچ سکتی ہے۔ کیا کہا؟ جان بھی بچ سکتی ہے، اور نمرود کی حکومت میں وہ عہدہ بھی تمہیں مل سکتا ہے جس عہدے پر تمہارا باپ حاضر ہے۔ ابراہیم نے کہا، جاؤ، نمرود کی حکومت میں مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، اور اللہ کے لیے میں باپ سمیت اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے۔ اللہ اگر میرے ساتھ ہے تو بس میرے لیے یہی چیز کافی ہے، میرے لیے یہی چیز کافی ہے۔ اور ابراہیم موت کو دوستو گلے لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے جب آگ کے اندر پھینکا ہے، ابراہیم نے کہا تھا نا کہ میں مطمئن ہوں اس لیے کہ لاوارث نہیں ہوں۔ ابراہیم کے وارث نے، جس ذات پر ابراہیم کو یقین تھا، جس ذات پہ ابراہیم کا بھروسہ تھا، اسی ذات نے، اسی رب العالمین نے آگ کو حکم دیا ہے، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر صرف ٹھنڈی نہیں بلکہ سلامتی والی بھی بن جا۔ ٹھنڈی نہیں، دیکھیے ٹھنڈی بھی اگر زیادہ ہو تو انسان کے لیے جان لیوا ہے، ہاں، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ متوسط درجے میں رہنا ہے، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ ہاں، پھر دوستو چشمے کا اس پورے چشمے فلک نے دیکھا ہے، زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، اور ابراہیم کے ان دشمنوں نے دیکھا ہے جنہوں نے ابراہیم کو اٹھا کے آگ کے اندر پھینکا تھا، سب نے دیکھا کہ ابراہیم آگ کے اندر ہیں، لیکن آگ ابراہیم کا بال بھی نہیں جلا پا رہی ہے، آگ ابراہیم کا بال بھی نہیں جلا پا رہی ہے۔ دوستو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج بھی صنم قدے سجے ہوئے ہیں، آج بھی صنم قدے سجے ہوئے ہیں،
توحید کی جگہ دوستو شرک کا دور دورہ ہے، سنت کی جگہ بدعت کو فروغ ہو رہا ہے، لیکن مجھے ابراہیمی صداقت کا امین کوئی نظر نہیں آتا۔ ورنہ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آج بھی اگر دوستو ابراہیم کو آپ اپنے لیے نمونہ بنا لیں، ابراہیمی صداقت کے امین بن جائیں، تو وہ رب العالمین جنہوں نے ابراہیم کے لیے اس آگ کو ٹھنڈی اور گلزار بنائی تھی، آج بھی رب العالمین وہی انداز وفا رکھتا ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سائمہ پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام پر دوستو ابتلا و آزمائش کا دوستو ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ 86 سال کی عمر ہے، 86 سال کی، لیکن بچوں سے اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ 86 سال کی عمر میں دعا کرتے ہیں رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ فبشرناہ بغلام حلیم، رب العالمین نے انہیں نیک اور بردبار بیٹی کی خوشخبری سنائی، اور کیا نام رکھا گیا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اور اسی اسماعیل کے تعلق سے، اولاد کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک اور آزمائش لی ہے کہ اس کو ذبح کرنا ہے، اور کیسے ذبح کرنا ہے، اس آزمائش کو ابراہیم نے کیسے پورا کیا ہے، یہ پورا واقعہ انشاءاللہ دوستو عید کے دن خطبہ عید میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ اور اسی دوستو واقعے کو یاد کرنے کے لیے ہم 10 تاریخ کو اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں، اسی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے۔ ہاں، یہ پورا واقعہ انشاءاللہ دوستو آج جہاں سے میں ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ دوستو سنڈے کے دن یہیں سے میں اپنی بات کو اٹھاؤں گا، اور ابراہیم کی دوستو جو سیرت ادھوری انشاءاللہ عید کے دن اس کو پورا کیا جائے گا۔ دعا کرتا ہوں بار الہ سے رب العالمین ابراہیم کی زندگی میں جو بھی اسوہ، جو بھی نمونہ ہے، رب العالمین ہمیں دل سے ہمارے لیے ابراہیم کی محبت سب سے پہلے ہمارے دلوں میں جاں گزی کر دے۔ ابراہیم کی زندگی کو رب العالمین ہمارے لیے نمونہ بنائے۔ ابراہیمی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آئینے میں رب العالمین ہمیں اپنے احوال کو درست کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولتعالى أولى. جل الله يعلم ما تصنعون.